وہ جو بھی دعا مانگتی اس کی قبول ہوتی، بچپن سے لے کے جب وہ ابھی اسکول میں داخل ہوئی تب سے اس کے والدین نے اس کے دل میں ڈالا کہ بیٹا تسمہ جو گم ہو جائے نا شوز کا، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اللہ سے وہ جو بھی مانگتی اس کو وہ اللہ عطا کر دیتا۔ اس کا یقین بڑھتا چلا گیا، پختہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، اسے اللہ سے کوئی بھی خوشی چاہیے تھی، اسے اللہ سے کچھ نہیں بھی مانگنا تھا، وہ 2 نفل پڑھتی اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگتی، اللہ اس کی سن لیتا۔ اسے یقین تھا کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی آئے گی میں نے وضو کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں اور اپنے رب سے مانگنا ہے اور میرے رب نے عطا کر دینا ہے۔ بچپن سے اس کی یہی عادت آ رہی تھی۔ پھر اس کا اللہ نے اچھی جگہ پہ رشتہ کر دیا، وہاں بھی اس نے اللہ سے یہی کہا تھا، یا اللہ مجھے ایک اچھا ہم سفر عطا کرنا۔ تو جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کے ہسبینڈ نے دیکھا کہ میری بیگم اتنی اچھی ہے کہ اس کی اللہ ہر بات سنتا ہے، وہ ایک نیک صورت لڑکی تھی، تو وہ اپنی ہر دعا اپنی بیگم سے کرواتا تھا کہ بیگم آج یہ دعا ہے، آج یہ آپ نے کرنی ہے، اور وہ کرتی تھی۔ وہ جب بھی اس کے شوہر کو کوئی مشکل پریشانی یا ٹینشن ہوتی تھی وہ اپنی بیگم سے کہتا، اور وہ دوسرے کمرے میں جا کے وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے رب سے دعا مانگتی، اللہ اس کو عطا کر دیتا، اس کے شوہر کی پریشانی ٹینشن جو بھی ہوتی تھی دور ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس کے شوہر نے اپنی بیگم کا نام ہی دعا رکھ دیا، اسی وجہ سے اس کو وہ دعا ہی کہہ کے پکارتا تھا۔ اسے جب بھی کوئی کام ہوتا وہ جب اس کو دعا کے نام سے پکارتا تو اس کی بیگم سمجھ جاتی کہ آج میرے ہسبینڈ کو کوئی پریشانی ہے۔ تو ایک دفعہ وہ شادی پر گئی تو وہاں پہ اس کی ایک جاننے والے نے نا سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، وہ بڑے خوبصورت کنگن تھے، وہ اتنے اس کو بھاگ ہے کہ اس کے اندر تڑپ پیدا ہوگی نا ان کنگن کو حاصل کرنے کی، تو اس نے اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ سے وہ ویسے مانگتی جیسے اس نے ہمیشہ دعائیں کرنے کا اس کا طریقہ تھا، دعا کرنے کا۔ وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس کی یہ خواہش پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور وہ اس کا اظہار اپنے شوہر سے بھی کر بیٹھی کہ میں اتنے دنوں سے اللہ سے اپنے خواہش کر رہی ہوں کہ مجھے سونے کے کنگن چاہیے۔ اس سے یہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں یا میرے پاس نہیں ہے، بس اسے ایک رب پہ یقین تھا کہ میرا رب مجھے کہیں نہ کہیں سے ارینج کر دے گا، وسیلہ بنا دے گا۔ تو اس کے شوہر نے بھی اس کو سمجھایا، ہو سکتا ہے اس میں رب کی کوئی مصلحت ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرے رب نے آج تک میری کوئی دعا نہیں ٹالی، پتہ نہیں یہ دعا میری کیوں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اسے یقین تھا۔ اس نے مسلسل مانگا، اپنے طریقے سے مانگا جیسے وہ مانگتی تھی۔ اس نے مانگنے میں اور تڑپ لے آئی، وہ اس نے مانگنے میں اور وقت لگانا شروع کر دیا، اللہ سے اور لو لگا لی۔ تو ایک دن اچانک اس کو فون آیا، اور اس کے جو کڑے تھے نا وہ پورے 2 لاکھ کے تھے، یعنی ان کی جو پرائز تھی جو جتنی میں وہ بن رہے تھے تو وہ 2 لاکھ لگتا تھا، قیمت اس کی 2 لاکھ تھی۔ تو ایک دن اس کی صبح کا ٹائم تھا، اس نے اپنے شوہر کو ناشتہ وغیرہ دیا، روانہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کال آ گئی اس کی کمپنی سے، اس کے شوہر کی کمپنی سے، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور آپ کے شوہر کی کمپنی آپ کو 2 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مطلب میرے رب نے اس کو نا امید نہیں کیا، اس کو عطا کر دیا۔ تو کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اللہ سے ایسی باتیں نہیں منوانی چاہیے جن میں ہمارے لیے مصلحت نہ ہو۔ ہمیں رک جانا چاہیے ایسی چیزیں مانگنے سے۔ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بھلائی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی سائن ضرور دے رہے ہوتے ہیں، بس ہمیں ان سائن کو نوٹس کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بھی دعا کی طرح اپنے پیاروں کو کھو دیں۔